السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، یہ ہماری قرآنی مثالوں کا دوسرا درس ہے، اور ہم لوگ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس درس میں تطبیقی پہلو شروع کریں گے انشاءاللہ، اور قرآنی مثالوں کو پڑھنا شروع کریں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ اور سب سے پہلا موضوع جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور وہ ہے توحید اور شرک کے بارے میں جو مثالیں قرآن میں آئی ہے۔ محترم سامعین کرام، توحید اور شرک یہ قرآن کا سب سے اہم ٹاپک ہے، بلکہ قرآن نازل ہوا توحید کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ قرآن کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ نہ توحید کو مکمل کیا جائے اور توحید کو پورا کیا جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہ قرآن کی ہر صورت توحید کے مقصد کو پورا کرنے کی آتی ہے، بلکہ اگر ہر آیت بھی کہتے ہیں تو کوئی دور کی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے توحید تو بنیاد ہے سارے انبیاء کرام کی دعوت کی، اور توحید سے ہی نجات ہے آخرت میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مثالیں بیان کی توحید ہے اور شرک ہے، کہ توحید کی حقانیت کو بتانے کے لیے، اور شرک کی گمراہی اور شرک کی بطلانیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے کئی مثالیں بیان کی۔ اس میں سے ہم سب سے پہلی مثال لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا سورہ رعد میں، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ الْمَاءَ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ اس کو پکارنا حق ہے، اور جو لوگ اوروں کو اس کی سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے ہیں، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو، اس کے منہ پہ پڑ جائے، تاکہ حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہترین مثال بیان کی، اور اس سے اللہ نے واضح کیا کہ شرک کرنے والا کتنی بڑی گمراہی میں ہے، اور جو مشرک ہے وہ کتنی بڑی گمراہی میں ہے۔ اور یہ مثال بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اظہار کیا کہ اللہ جانتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے، اور اللہ کو غیب کا علم ہے، اور انسان آہستہ بات کرے یا زور سے بات کرے، اور اللہ نے کیا کیا اس طرح سے نا، اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور انسان کے اعمال کو گنتے ہیں۔ پھر اس طرح سے اللہ نے اس کے آگے ذکر کیا، یہ آیتوں سے پہلے برق یعنی بجلی جو کڑکتی ہے اس کا ذکر کیا، اور جو اصل آگ ہوتی ہے، اور فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ رات کی تسبیح ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ نے اس کے بعد یہ سب اپنی قدرت اور اپنے علم کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں کامل ہے، مکمل ہے، اور علم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ نا یہ جو شرک کرنے والے کتنی بڑی گمراہی پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید ربوبیت کو دلیل لیا توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز خالق مالک ہے، سب اللہ کے ہاتھوں میں۔ تو جب ہم نے مان لیا کہ سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ ہر چیز خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو پھر چاہیے کہ عبادت بھی اسی کی ہو، عبادت بھی اسی کی ہو، اسی خالق کی ہو۔ تو جب آپ توحید ربوبیت کو مانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا مالک، مدبر ہے، آقا ہے، شہنشاہ، سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے، تو پھر عبادت بھی چاہیے اسی کی ہو، تو توحید الوہیت بھی ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت میں لہو دعوت الحق، کہ توحید کی جو دعوت ہے وہ صرف اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود فرق نہیں ہے، عبادت اللہ کی کرنا ہے۔ پھر فرمایا والذین یدعون من دونہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کو کوئی جواب دینے والے نہیں، وہ ان کو کبھی کوئی جواب ہی نہیں دیں گے ان کو، بالکل۔ فرمایا کہ الا، جس طرح سوا ہے، پھر اللہ نے یہاں پر مثال بیان کی، کباسط کفیہ الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ یہ چھوٹی مثال ہے لیکن بڑی معنی کی ہے۔ کہا کہ گویا کہ ایسا آدمی جو اپنے دونوں ہتھیلیاں پھیلایا ہوا ہے کنویں کے پاس اور پانی کی طرف، تاکہ وہ پانی اچھل کر اس کے منہ میں آ جائے، لیکن وہ نہیں آ سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے کہ وہ پانی خود بخود اچھل کر نکل کر اس کے منہ کے اندر آ جائے اگر وہ صرف ہاتھ پھیلا دے، بلکہ لازمی کہ وہ کھٹورا لے یا کچھ لے اور اندر ڈالے، پھر پانی نکال کے پیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا پانی اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ اگر ہاتھوں میں بھی آ گیا، کیا ہاتھوں سے اس کے منہ میں خود بخود آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، یہ کچھ بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف وما هو بالغ، حالانکہ وہ آنے والا نہیں ہے، حالانکہ وہ آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سیم مثال لاگو ہوتی ہے
ان لوگوں پر جو اللہ کے علاوہ یعنی دوسروں کو پکارتے ہیں، تو ان کسی کے وہ بھی جب پکارتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ سننے والے نہیں ہیں، وہ ان کی سنتے ہی نہیں۔ صلی اللہ علیہ سورہ فاطر میں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری سنیں گے نہیں۔ چاہے یعنی جن کو پکارا جاتا ہے دنیا میں اللہ کے علاوہ، یا تو وہ بت ہو، پتھر ہو، جماد ہو، نہ وہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، وہ تو ایک جماد ہے، یا کوئی مردہ ہو تو وہ بھی نہیں سن سکتا۔ فرمایا کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر فرضاً مان لیا جائے کہ وہ سنتے بھی ہیں، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہیں جواب نہیں دیں گے، نہ تمہاری بات پوری کریں گے، بلکہ الٹا کیا ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تو تمہارا انکار کر دیں گے، بلکہ تمہارے سے اور تمہیں نہیں مانیں گے، اور بلکہ اور کہیں گے اللہ ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ ہماری یہ بنا ہم سے مانگے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مثال ہے، اس لیے اللہ نے یہ مثال کے آخری فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ کافروں کا دعا کرنا اور پکارنا غیر اللہ سے یہ صرف بڑی گمراہی ہے، اور یہ کچھ کیا ہے، کچھ کام میں آنے والی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کام میں آنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر مثال بیان کی مشرکین کی، جب وہ پکارتے ہیں بتوں کو، اس سے مدد مانگتے ہیں، جیسا کہ کوئی پیاسا جب ہے نا اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دے، اپنے ہتھیلیاں پھیلا دے تاکہ پانی کی طرف، تاکہ پانی اچھل کے خود آ جائے اس کے پاس، لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ احقاف ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا جو پکارے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، حالانکہ جو وہ قیامت تک اس کی بات سننے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ہم عن دعائهم غافلون، حالانکہ وہ ان کی پکارنے سے، ان کے مانگنے سے غافل ہے، تو مرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، مالک دوں گا سے۔ تو یہ بہتانی عظیم مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، تو چاہیے کہ انسان غور کرے اور جانے کہ کتنا شرک کتنی خطرناک چیز ہے، اور بیکار ہے، کچھ فائدہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بلکہ شرک کرنے والا گویا کہ مجنون ہے، گویا کہ وہ مجنون ہے، بلکہ وہ جانور ہے، بلکہ اس سے بدتر ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بدتر ہے، اس لیے کہ بالکل ایک واضح توحید، تو ایک دم کیا ہے، سورج سے واضح چیز ہے توحید، یہ ہے سورج سے زیادہ واضح ہے، اور شرک تو بلا شک اس کے منافی مخالف ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے دوسری مثال بیان کی قرآن میں توحید اور شرک کے موضوع پر، وہ مثال اللہ نے بیان کی سورہ ابراہیم میں، جو سورہ رعد کی بات کی صورت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حین باذن ربها ويضرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذکرون۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا آپ نے دیکھا نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی، پاکیزہ بات کی مثال یعنی جو کلمہ توحید ہے، اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ نا جیسا کہ ایک پاکیزہ درخت ہو، اس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کے ٹہنیاں اور شاخیں آسمان میں، اور ہمیں تو اتی اکلها کل حین، جو وہ یہ جھاڑ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتی ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا وضرب اللہ مثال الناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسی طرح مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ان مثالوں سے۔ یہ بھی مثال جو سورہ اللہ نے ذکر کی سورہ ابراہیم میں، جو ابراہیم کی 24 اور 25ویں آیت ہے، اس میں یہ بھی عظیم مثال ہے جو اللہ نے بیان کی، یعنی توحید کے بارے میں۔ طبعا یہ مثال سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر مثال بیان کرنے سے پہلے، اس سے پہلے جو آیتیں اللہ نے ذکر کی اس کا خلاصہ پیش کریں، تاکہ معلوم ہو کہ نا یہ کس یعنی پس منظر میں یہ اللہ نے مثال بیان کی۔ تو اللہ نے یہ آیتوں سے پہلے اللہ نے ذکر کیا تھا یعنی جنت جہنم کا، قیامت کا ایک منظر، اور اس میں خاص طور پر جہنم میں جس طرح ہوں گا کہ ہے نا کہ جب شیطان جب ہے نا ایک خطبہ دے گا جہنمیوں کے سامنے کہ میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے سے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا، لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پہ کوئی سلطان نہیں تھا، کوئی پاور نہیں تھا، بلکہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی، تم نے میری بات مان لی، تو ملامت مجھے مت کرو، بلکہ تم خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو یہ اللہ نے جب یہ حالت بیان کی کافروں کی، وہ کتنا افسوس کریں گے، اور شیطان بھی ان سے برات کا اعلان کر دے گا۔ تو پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ جو مومنوں کے لیے ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو جنتوں میں، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو پھر اللہ نے جب یہ بیان کیا، تو پھر اللہ نے چاہا کہ اس کے بعد بیان کرنا کہ توحید جو سب سے اہم چیز ہے جنت میں لے آنے والی، اور شرک جو سب سے اہم چیز ہے، بلکہ یہی چیز ہے جو انسان کو لے آئے گی جہنم کے اندر، اس کو واضح کرنے کے اللہ نے بیان کیا۔ اے نبی کیا ہم نے دیکھا نہیں کیف ضرب اللہ، کہ اللہ نے کس طرح مثال بیان کی، کلمۃ طیبۃ، جو کلمہ طیبہ ہے وہ توحید ہے، توحید یہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ کس طرح اس کی مثال بیان کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ جھاڑ کی طرح، اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اس کی ٹہنیاں اور شاخیں آسمانوں میں ہیں، یہ اونچی ہے۔ تو یہ جھاڑ
گویا کہ یہ کلمۃ توحید ایسا جھاڑ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں زمین کے اندر، لیکن اس کی شاخیں اتنی اونچی ہیں کہ گویا کہ وہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، اور تؤتی گلا اور پھل ہمیشہ دیتے رہتی ہے، کبھی اس کا پھل ختم نہیں ہوتا اللہ کے حکم سے۔ تو اسی طرح سے فرمایا کہ کلمۃ توحید بھی اسی طرح سے، کلمۃ توحید موحد جو انسان ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، گویا کہ اس کا توحید عقیدہ جڑوں کے یعنی جھاڑوں کے جڑوں کی طرح مضبوط ہوتا ہے کہ اگر کتنی بھی تیز ہوائیں آئیں، شبہات کی، شہوات کی، الحاد کی، وہ ہلتا نہیں، جمع ہوا رہتا ہے، یعنی وہ جمع ہوا ہے اور ڈٹا ہوا ہے سخت یعنی مضبوطی کے ساتھ۔ ہوائیں آ رہی ہے شبہات کی، یہ شہوات کی، فتنوں کی، وہ ڈٹا ہوا ہے ہل رہا نہیں۔ یہ ہے مومن موحد ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہ صرف موحد نہیں ہوتا بلکہ صرف عقیدے پہ نہیں بلکہ اس کے پھل، اس کے شاخیں بھی ہیں۔ وہ کیا ہے شاخیں؟ کہ اس کے نیک اعمال، وہ کیا ہے؟ اس کے نیک اعمال، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے یہ شاخوں سے کیا ہے؟ پھل نکلتے ہیں، نیک اعمال، اچھے باتیں، نیک باتیں اور اچھے کام، اور ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہمیشہ وہ فرمایا تو اتی کل حین، وہ ہمیشہ وہ صبح شام دن رات ہر وقت اس سے فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح جھاڑ سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اس طرح مومن سے بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتے رہتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وضرب اللہ مثال الناس، اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتے کہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تب یہاں پر یہاں پر بہت سے مفسرین کا یہاں پر یعنی قول ہے کہ اس مراد یعنی کھجور کا جھاڑ ہے، نخلہ، جو کھجور کا جھاڑ ہوتا ہے، جو کھجور طیبہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس لیے فرماتے ہیں جو صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمایا صحابہ کرام سے اخبرونی عن شجرۃ ہی مثل المؤمن، مجھے بتاؤ اس جھاڑ کے بارے میں جو مومن کی طرح ہے، جس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ تو صحابہ کرام لوگوں نے مختلف جھاڑوں کا ذکر کیا، تو پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نخلا ہے، وہ کھجور کا جھاڑ ہے، وہ کھجور کا جھاڑ ہے۔ اور تو یہ اس کے شاخیں زمین میں مضبوط ہیں، اس کی جڑیں، لیکن اس کی شاخیں کیا ہیں؟ آسمان تک پہنچی ہوئی، آسمان تک کیا ہے؟ پہنچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مومن تو عقیدہ توحید مومن کے دل میں موجود ہوتا ہے، اور وہ شاخیں جو نیک اعمال ہمیشہ وہ کرتے رہتا ہے، وہ نا ہمیشہ وہ کرتے رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دن رات صبح شام ہمیشہ وہ ہے نا وہ نیک کام کرتے رہتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس جھاڑ کی یہاں 4 مثالیں بیان کی، 4 صفات بیان کی یہ جھاڑ کی جو پاکیزہ جھاڑ ہے، اور مومن کی بھی اندر چاہیے کہ یہ 4 صفات ہوں، جو موحد ہے اس کے اندر 4 صفاتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے بیان کیا یہ جھاڑ کی صفت کہ طیبہ ہے، کیسا طیبہ، ایک پاکیزہ جھاڑ۔ تو جو کھجور کا جھاڑ ہے وہ بھی سب سے پاکیزہ جھاڑ ہوتا ہے، ان جھاڑ ہوتا ہے، یعنی اس کی ہر چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ پاک ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے نا۔ اس کے پھل ہمیشہ یعنی میٹھا ہوتا ہے، اور اس کے پتوں سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے ہر چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی کھجور کی جھاڑ سے۔ تو یہ پاکیزہ ہوتا ہے جھاڑ۔ تو پہلی صفت اللہ نے بیان کی یہ جھاڑ کی یہ طیبہ، پاکیزہ۔ پھر دوسری صفت اللہ نے بیان کی جھاڑ کی کہ اصلها ثابت، اس کے جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، تو کتنی بھی تیز ہوائیں آ جائیں وہ جھاڑ ہلتا نہیں۔ اس طرح سے مومن کا جو ایمان ہوتا ہے کبھی وہ پہاڑ کی طرح ثابت ہوتا ہے، ہلتا نہیں، کبھی کیا ہے؟ ہلتا نہیں۔ پھر اللہ نے جو دوسری صفت بیان کی جھاڑ کی کہ وفرعها فی السماء، اس کے شاخیں آسمان تک اونچی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی مومن کے بھی اعمال ہمت سے اونچی رہتی۔ اور فرمایا کہ چوتھی صفت جو اللہ نے بیان کی تو اتی اکلھا کل حین باذن ربھا، کہ وہ ہمیشہ وہ ہے نا یہ جھاڑ اپنے رب کے حکم سے یعنی ہر وقت وہ پھل دیتا رہتا ہے، یعنی مومن سے ہمیشہ فائدہ ہوتے رہتا ہے، وہ ہمیشہ نیک کام کرتے رہتا، ہمیشہ ہے نا ہر کام کرتے رہتا۔ اور علامہ ابن قیم نے بہترین بات کی اس مثال کے بارے میں، تو فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، تو انہوں نے بیان کیا کہ نا کہ ہر جھاڑ کے لیے یعنی ضروری ہوتا ہے کہ جھاڑ کے جڑیں بھی ہوں، اس کا ساق ہو، اس کی جو بیچ کی جو لکڑی ہوتی ہے، اور اس کے شاخیں بھی ہوں، اس کے پتے بھی ہوں، اس کا پھل بھی ہو۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جھاڑ میں، ایک جھاڑ میں۔ تو فرمایا کہ ایمان کا تعلق بھی اسی طرح سے، تو فرمایا کہ اس کے جو جڑیں ہیں وہ علم ہے، جڑیں یعنی توحید کی جڑیں علم ہے اور معرفت ہے اور یقین ہے، اور اس کا جو ساق ہے، اس کا جو ساق جو بیچ کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پہ وہ کھڑا ہوا ہے جھاڑ، وہ اخلاص ہے، وہ اخلاص ہے، اور اس کے فروع جو اس کے شاخیں ہیں وہ نیک اعمال ہے، اور اس کا پھل کیا ہے؟ جو نیک اعمال کا فائدہ ہوتا ہے، اور جو نیک اعمال کے جو آثار ہے جس سے یعنی اچھے اخلاق کا ظاہر ہونا، اور اچھے اخلاق، تزکیہ نفس، اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس کے پھل ہے، اسی کیا ہے؟ اس کے پھل ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوں گی تو اسی ایک مکمل انسان، ایک انسان موحد انسان بنے گا۔ یہ سب چیزیں ہوں اس کے اندر کہ اس کے جڑیں بھی ہوں جو عروق ہوتے ہیں، اور ساق بھی اس تو اس کی عروق جو ہے جو جڑیں ہیں وہ اخلاص، وہ علم ہے اور معرفت ہے،
علم ہوگا تو ہی سب ہوگا، علم نہیں ہے بغیر علم کے انسان کام نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اخلاص ضروری ہے، اس لیے ساق جو جھاڑ کی جو اصل ساق ہوتی ہے، جو بیچ کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پہ جھاڑ کھڑا ہوا ہے، وہ اخلاص ہے، اخلاص کے بغیر تو جھاڑ ہی گر جائے گا اور ایمان بھی گر جائے گا۔ اس طرح سے اس کی جو شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں، وہ نیک اعمال ہے، اور پھل کیا ہے؟ اس کے نیک اعمال کے نتائج اور اس کے آثار، یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ سب ہوتی ہیں۔ تو یہ انسان چاہیے کہ نا اس پہ، یہ مثال پہ غور کرے، اور کتنی کیا ہے کتنی اہم چیز ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے علامہ ابن قیم نے یہ بات آگے بیان کی کہ جھاڑ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ پانی ڈالتے رہنا پڑتا، اسے سیراب کرنا رہتا ہے ہمیشہ، ورنہ سوکھ جائے گا اور خراب ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح دل ہے، ضروری اس کو ہمیشہ آپ سیراب کرتے رہنا ضروری ہے۔ کس سے؟ علم نافع سے، عمل سے، دروس میں حاضر ہو کر، تذکیر سن کر، قرآن پڑھ کر علم حاصل کرتے۔ یہ نہیں کہ انسان ختم، میرا جھاڑ پورا ہو گیا، ختم، ایمان پورا ہو گیا، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، انسان کو مرے دم تک ضروری ہے کہ اس کا ایمان کا جھاڑ تازہ، یعنی تر و تازہ رہے، تاکہ اور اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ہمیشہ کیا کرے؟ سیراب کرتے رہے علم کے پانی سے اور معرفت کے وہ پانی سے، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ اور جھاڑ کو صاف بھی کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کیڑے مکوڑے اور یہ آ کے اس کو خراب نہ کر دیں۔ تو ضروری ہے اس طرح سے ایمان، دل کو بھی ضروری ہے انسان صاف کرے اور اس کو صاف کرے اور اس کو دور رکھے کیڑے مکوڑوں سے اور جو ایسی چیزوں سے جو انسان کا ایمان کو خراب کرتی ہے، انسان کے ایمان کو خراب کرتی ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، اس کو پانی ڈالنا بھی ضروری ہے جھاڑ کو۔ اس طرح سے جھاڑ کو غلط چیزوں سے روکنا بھی ضروری ہے، یعنی کچھ پرندوں سے وغیرہ، تاکہ وہ آگے خراب نہ کرے جھاڑ کو۔ تو اس طرح سے دل کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ پھر اللہ نے آگے اس کی بات یہی، یعنی اس کے بعد ایک اور مثال بیان کی، یہی آیتوں کی پوری بات۔ تو اللہ فرمایا کہ جو سورہ ابراہیم کی 26ویں آیت ہے، جو اس کی پوری بات آگے فرمایا، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ فرمایا کہ اور ناپاک بات کی مثال ایسی ہے، گویا کہ وہ کیا ہے؟ ایک گندے درخت کی جیسی ہے، جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہے، جو زمین سے اکھاڑ لی گئی ہے، زمین کے اوپر سے اکھاڑ لی گئی ہے۔ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اس جھاڑ کا کوئی قرار نہیں، ثبات نہیں ہے زمین پر، جھاڑ کا کچھ کیا ہے؟ زمین پر کوئی اس کا کیا ہے؟ کوئی قرار اور ثبات نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ اللہ نے، یعنی یہ جو مثال بیان کی اللہ نے شرک کی، یہ فوری بیان کی توحید کی مثال کے بعد، وہ توحید کی مثال کے بعد اللہ نے فوری بیان کی کس کی؟ یہ شرک کی، جو کلمہ شرک کی مثال۔ تو اللہ فرمایا کہ کشجرۃ خبیثہ، جو ایک ہے نا خبیثہ، جو کیا ہے کہ نا ایک، تو اللہ نے یہاں پر شرک کی کلمے کو کی مثال دی گئی کہ وہ کیا ہے؟ خبیثہ، ایک گندہ جھاڑ۔ اور وہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد شاید ہو سکتا ہے کہ جو حنظل کا جھاڑ ہوتا ہے، حنظلہ جو ہوتا ہے کہ انڈرائن کا جو ان کا درخت سے مراد ہے، یہ بعض مفسرین نے اس کا ذکر کیا۔ اور وہ اکھاڑ لیا گیا ہے زمین کے اوپر سے، اس کے نہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، نہ اس کے شاخیں لمبی ہے، نہ اس کے پھل کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ کفر کی مثال بھی اس طرح سے، وہ خبیث ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ فائدہ آخرت، ٹھیک ہے، اس کو نہ دنیا میں نہ اور آخرت۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس کے بعد یہ مثال، جب مثال بیان کی، اس کے بعد اللہ نے بیان کیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ نے جو بیان کی، یہ دو مثالیں بیان کی، تو اللہ نے توحید کی مثال بیان کی جو پاکیزہ جھاڑ کی، اور شرک کی مثال بیان کی جو گندے درخت کی۔ پھر اللہ نے آگے بیان کیا کہ ثبات جو ہے، دین پہ ثابت قدمی، یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے قول ثابت کے ساتھ دنیا اور آخرت میں۔ تو ثبات اصل ہے، جس طرح جھاڑ میں ایک اہم صفت ہے وہ ثابت رہتا ہے، اس طرح ضروری ہے ایمان ثابت ہو، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے، انسان کا کمال نہیں۔ اللہ یثبت اللہ ثابت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ انسان اللہ سے مانگے، اس لیے دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت کر دے، یہ دلوں کو پھیرنے والے۔ تو یہاں پر اللہ نے یثبت اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ ثابت کرتا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی اللہ سے طلب کرے۔ اور یہ انسان کا کمال نہیں ہے، انسان کمزور ہے۔ انسان اگر جب بھی غرور میں آ جائے تو میں کچھ ہو گیا، تو وہ سمجھو کہ وہ دھوکے میں ہے اور وہ ہلاک ہو گیا، بلکہ صرف کمال ہے تو اللہ کا کمال ہے، صرف کمال ہے تو کس کا؟ وہ اللہ کا کمال ہے۔ بالقول الثابت، یعنی قول ثابت سے تعالیٰ ان کو ثابت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، جو شہادتین، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی آخرت۔ دنیا میں اب تب کس طرح اللہ ثابت قدم رکھتا ہے مومنوں کو؟ دنیا میں اہلی فتنے آئیں گے، شبہات کے، شہوات کے، ان کے بلکہ قریبی لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے، سب اس کو وغلائیں گے، ابھاریں گے غلط کام کرنے پر، یہ لیکن یہ ڈٹا رہے گا اللہ کے حکم سے، بلکہ سب ہر طرف سے فتنے آئیں گے، اور ابھی یہ زمانہ وہی زمانہ فتنوں کا۔ لیکن یہ اگر
اس کا اللہ پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت رکھیں گے، وہ اس سب کے سامنے وہ ثابت رہے گا. پھر فرمایا وہ فی الآخر آخرت میں بھی استعمال ہے یعنی قبر کے اندر استعمال ہے، یعنی قبر کے اندر جب دو فرشتے سوال کریں گے اس سے، ملائکے جب سوال کریں گے قبر کے اندر تو وہ بھی ثابت قدم رہے گا، اس میں صحیح سے وہ ہے نا صحیح جواب دے گا، صحیح سے وہ ہے نا وہ جواب دے گا. جب اس سے 3 سوالات پوچھے جائیں گے، جب سے 3 سوالات پوچھیں گے تو اللہ یعنی کلمہ طیبہ والوں کو ثابت قدم رکھے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ضروری ثابت قدمی، جس طرح آخرت میں ضروری ہے قبر کے اندر، دنیا میں بھی ضروری ہے. پھر اس طرح سے منافقین اور اسے اللہ نے آگے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دے گا. تو ان کی اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں بھی نہ آخرت میں. دنیا میں بھی کیا ہوگا کہ جیسے فتنے آئیں گے یہ گمراہ ہو جائیں گے، جیسے جہاں آواز چلے گی وہاں پر وہ چلے جائیں گے. آج کل یہ ہو رہا کہ لوگ جہاں پر لوگ جا رہے ہیں، جہاں ٹرینڈ چل رہا بس وہی کر رہے ہیں، جو چل رہا ہے فیشن وہی کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے، جو ویسٹرن کنٹریز والے کر رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے. تو یہ ثابت قدم نہیں ہے دین پر. اور آخرت میں بھی خبر کے اندر بھی یہ لوگ ہیں نا بولیں گے ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، لوگ میں نے سنا کچھ لوگ کچھ بولتے تھے تو میں نے بھی وہی کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے تو اس سے مراد کہ دو قسم کے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ جس کو یعنی تثبیت اور ثابت قدم رکھے، اور جن کو اللہ نے کیا کیا یعنی رسوا کیا اور چھوڑ دیا، اور اس کو کیا کیا اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. اور ثبات تو یہ سب اللہ کی طرف سے. پھر ہم یہاں پر یہ موقع ہے کہ ہم کچھ بیان کریں، کچھ وسائل، کچھ اہم جس سے انسان دین پہ ثابت رہ سکتا ہے، دین پہ ثابت قدمی اس کو رہ سکتی ہے. پہلا یہ کہ وہ قرآن سے مضبوط اپنا تعلق مضبوط کرے. سب سے پہلا جو وسیلہ ہے وہ جو ذریعہ ہے جس سے وہ اگر اس کو سبب جس کو اگر آپ اپنائیں تو وہ مضبوط رہے اور ثابت قدم رہے گا دین پر، وہ ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ دین پر استقامت رہے، یعنی دین پہ عمل کرے، یعنی عمل ہو، یعنی علم نہیں، علم کا عمل کرنا. اکثر لوگ کے پاس معلومات ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. تو انسان کو تو اس لیے جتنا زیادہ عمل ہوگا اتنا زیادہ وہ دین پہ ثابت رہے گا اور استقامت میں رہے گا. تیسری چیز ہے کہ دعا کرے، دعا ضروری ہے. اللہم کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اور مسلم کی دعا تھی ہمیشہ وہ دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ثابت قدم کر دے دین پر. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، ہم کون ہیں؟ اور یہ دعاؤں میں انسان سجدے میں دعا کرے اس کو. اس طرح سے جو سبب ہے جس سے انسان دین پہ ثابت رہ سکتا ہے وہ ہے کہ انبیاء کرام کے قصوں میں غور کرے. انبیاء کرام کے قصوں پہ کیا کرے وہ غور کرے سے کہ وہ ہمارے لیے یعنی کیا ہے، وہ ہمارے لیے وہ نمونہ ہے کہ کس طرح انہوں نے مختلف فتنوں میں وہ نہ ڈٹے رہے اور ثابت قدم رہے. کتنا زیادہ پریشر بھی آ گیا ان کے قوموں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، بلکہ ہر طرف سے، لیکن پھر بھی وہ نہ یعنی پریشر میں آ کر انہوں نے دین نہیں چھوڑا اور ثابت قدمی نہیں چھوڑی. اس طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کثرت سے کرے، اللہ کے ذکر کثرت سے کرے. اور چھٹویں چیز یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو مجاہدہ کرے، مجاہدہ نفس کرے، اپنے نفس سے محنت کرے. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ یہ راستہ یعنی پھولوں کا اسٹیج نہیں ہے، پھولوں سے بچاوا نہیں ہے، بلکہ اس میں مشکلیں آئیں گی تو انسان صبر کرے اور مجاہدہ کرے. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے ہم اس کو ضرور راستہ دکھائیں گے. تو لیکن یہ جو تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ آیت فرمایا کہ اللہ راستہ دکھائے گا 2 شرطوں سے. ایک تو محنت ہو، مجاہدہ ہو، دوسرا اللہ کے لیے مجاہدہ ہو. والذین جاہدوا فینا ہمارے لیے، اللہ کے لیے. تو انسان کو یہ توفیق ملے گی. اس طرح سے 7ویں چیز یہ ہے جس سے انسان یعنی دین پہ ثابت قدم رہے گا، وہ ہے کہ نیک لوگوں کو اختیار کرنا، نیک اپنا دوست، اپنا ساتھی، نیک لوگوں سے دوستی کرنا. ٹھیک ہے نا. اور اکثر لوگ آج کل جو گمراہ ہوتے ہیں وہ برے دوستوں کی وجہ سے، برے ساتھیوں کی وجہ سے. اور اکثر لوگ جو دین پر بھی آتے ہیں ابھی وہ اس زمانے میں نیک لوگوں کی دوستی کی وجہ سے. اور اللہ نے خود اپنے نبی سے کہا کہ آپ یعنی اس نیک لوگوں کے ساتھ رہیے. اللہ نے فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ. یہ اللہ نے فرمایا سورہ کہف میں جب اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے کہ وہ آپ نیک لوگوں سے دوستی کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، تو پھر ہم کون ہیں؟ اور 8ویں چیز جو جس سے انسان دین پہ ثابت قدم رہ سکتا ہے وہ ہے کہ آخرت کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا. جب انسان آخرت کو یاد کرے گا تو وہ دین پہ ثابت قدم رہے گا، دین پہ ثابت قدم وہ رہے گا. تو یہ یہ کچھ ہے نا، یعنی یہ تو اس سے ہم نے یہ پڑھا ہے اس مثال کے بارے میں. تو انشاءاللہ یہ آج کے درس میں اتنا کافی. انشاءاللہ پھر باقی مثالیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھتے ہیں باذن اللہ تعالی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.